أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. جیسا کہ سورہ مریم آیت نمبر 30 پر 3 تک تفسیر ہو چکی تھی، آج تفسیر ہوگی آیت نمبر 30 پر 4 سے. سب سے پہلے سورہ مریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، جو بوڑھے ہو چکے تھے، 100 سال سے زیادہ بھی ہو چکا تھا، ان کی بیوی بھی بڑی عمر کی ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو اولاد دیا. یعنی کہ اس سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے کہ انسان مایوس نہ ہو، جتنے بھی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ جو ہے نا حل کرنے والا ہے، بس اللہ سے دعا مانگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر شوہر کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولاد اللہ نے دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے، یعنی کہ ہر چیز تقدیر میں، ہر چیز جو ہے نا تقدیر میں. جب مریم علیہ السلام کا پورا قصہ جو کل تفسیر میں ہمارے پاس گزرا تھا، مریم علیہ السلام کو بیٹا ہوا، لوگوں نے تانا دینے لگے، لوگ مریم علیہ السلام کو کہنے لگے نعوذ باللہ یہ زانیہ ہے فلاں فلاں نعوذ باللہ. تو مریم علیہ السلام کو جب لوگ تانا دینے لگے، جب عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، ماں کے گود میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ مجھے مبارک بنائے گا. یہ تمام باتیں عیسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ذالک عیسی بن مریم، آیت نمبر 30 پر 4 میں اللہ نے کہا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہ عیسیٰ بن مریم ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کو دیا تھا. قول الحق، یہی حق ہے. یعنی کہ یہاں آپ دیکھیے عیسیٰ بن مریم اللہ نے کہا، ذالک عیسیٰ، یہ عیسیٰ کن کے بیٹے ہیں؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. مریم ابن مریم کیوں اللہ نے کہا؟ کیونکہ نعوذ باللہ یہ جو عیسائی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ عیسی ابن مریم، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. جیسے کہ باپ کا نام بیٹے کا نام رہتا ہے، یہاں اللہ نے ماں کا نام ذکر کیا کیونکہ ان کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں. یہ جو عیسائی جو آج ہمارے پاس ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. قول الحق، یہی حق ہے، یہی حق بات ہے. الذی فیہ، جس میں تم یمترون، جس میں تم شک کرتے ہو. یمترون، شک کرنا. یعنی کہ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ جو نا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ ہیں، نعوذ باللہ. بعض عیسائی بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ تم شک کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. نہ ہی وہ اللہ ہیں، نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 5 میں ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا بنا لے. ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ، یہ کہ وہ بنا لے، من ولد، کوئی ولد. اللہ کوئی بیٹا نہیں ہے. یعنی گویا کہ یہ جو آیت جو ہے نا وہی ہے سورہ اخلاص، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے. سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اذا قضا امرا، اذا جب قضا، جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے، امرا کسی کام کا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہتی ہیں، فانما، بے شک، یقول کہتے ہیں اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کن، تو پیدا ہو جا، فیکون، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. یعنی کہ دنیا میں زلزلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن، ہو جا، تو زلزلہ آ جائے گا. بس اللہ تعالیٰ ایک لفظ بولیں گے، کن، ہو جا، تو چیز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کن، ہو جا، تو قیامت قائم ہو جائے گی.
وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اس کے بعد بعض علماء نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ ربی، میرا بھی رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ جو ہے نا میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فَعْبُدُوهُ، اے قوم والے تم اس رب کی عبادت کرو جس نے مجھے اور تم کو پیدا کیا. فَعْبُدُوهُ، یعنی کہ یہاں ایک جو چیز نوٹ کرنے کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے کی نہیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، پیدا ہوتے کی نہیں، چھوٹے تھے. دیکھیں یوں سمجھو کہ پیدا ہو کے 40-50 دن کے بعد یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قوم والے تم جو ہے نا اللہ کی عبادت کرو. تبلیغ، دین کی دعوت، یہ اصل چیز ہے، یاد رکھیں یہ اصل چیز ہے. یعنی کہ آپ جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ کے ذریعے سے آپ دین کی دعوت، جہاں کہیں بھی آپ ہو. اگر آپ کوئی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو وہاں جو ہے نا کوئی نان مسلم ہی، وہاں ان کو دین کی دعوت دو. یا تو کوئی آپ کا خاص دکان ہے وہاں قرآن رکھو، آپ ترجمہ قرآن رکھو. اگر آپ تمل، کوئی وہاں تملینس ہیں پورے کافر، تو تمل قرآن جو ہے نا ان کو دو. کرناٹک میں ہی کنڑا قرآن ان کو دو. یعنی کہ تبلیغ، دین کی دعوت ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر. تھوڑا یہ آف کر لیجیے. ہر مسلمان پر جو ہے نا دین کی دعوت جو ہے نا واجب ہے، اپنی طاقت کے مطابق. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہی وہاں کہتے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون، اے قوم والے میرا بھی رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ، وہ تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو. بلکہ دین کی دعوت آپ دیکھیں گے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سورہ یاسین میں قصہ گزر چکا ہے. جو حبیب تھے جب لوگوں نے ان کو مار دیا، سورہ یاسین میں، جو اس کے بعد اللہ نے ان کو جنت میں داخلہ دے دیا، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ دین کی دعوت دیتے ہیں. حبیب کہتے ہیں کہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے قوم والے بھی ایمان لا لے تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ مرنے کے بعد بھی دین کی دعوت دیتے ہیں. یہی اصل ہماری زندگی کا ٹارگیٹ ہے. ہر مسلمان، عورت ہے اپنے اعتبار سے، کوئی ان کو کافر ملتی ہے انہیں قرآن دینا ہو اسے دیجیے، دین کی دعوت بتاتے. کوئی کافر کام والی گھر کو آتی ہے اسے دین کی دعوت دیجیے. یعنی کہ ہر مسلمان کا یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی جو ہے نا سیدھا راستہ ہے. اب دیکھیے اس کے بعد فاختلف الاحزاب من بینہم، فاختلف اختلاف کرنا، احزاب جماعت، جیسا کہ تمام کو صرف بینہ یاد ہے. بینہ میں حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، حزب مطلب جماعت، حزب کی جمع جو ہے نا احزاب. اختلاف کرتی ہیں جماعت والے من بینہم، اپنے درمیان. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہودی، عیسائی. کس کے بارے میں اختلاف کرتی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہودیوں نے کہا کہ زنا زانی کے بیٹے ہیں. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا یہودی عیسائی جو ہے نا آپس میں کن کے بارے میں اختلاف کرتی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یوسف النجار ایک شخص تھے، اس نے ان سے زنا کی ہے نعوذ باللہ کر کے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ ہے نعوذ باللہ. فاختلف الاحزاب من بینہم، لوگ آپس میں اختلاف کرتی ہیں کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ نے کہا کہ فویل، پس بربادی ہے جن لوگوں نے کفر کیا، من مشہد، جس دن لوگ حاضر ہوں گے، یوم عظیم، قیامت کے دن. مشہد کا مطلب حاضر ہونا. یعنی کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولتے ہیں نعوذ باللہ، بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے بولتے ہیں نعوذ باللہ، بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف النجار سے ان کی ماں نے زنا کیا نعوذ باللہ. یعنی کہ جو لوگ اس طرح بولتے ہیں غلط سلط بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے کہا کہ تمام کو مشہد، حاضر ہونا ہے. کہاں؟ یوم عظیم، قیامت کے دن. قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ غلط پر ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے قیامت سے پہلے بھی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں تو کئی جو عیسائی ہیں اسلام قبول کر لیں گے. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ، کئی عیسائی جو ایمان لا لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے نا کئی عیسائی ایمان لا لیں گے.
یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ حق بات یہی ہے کہ جو نا عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ وہ جو نا مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں جو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اسمع بہم و ابصر. اسمع بھی، اسمع مطلب بہت زیادہ سننا. اسمع جیسا کہ سمیع بولتے ہیں سننے کو، بصیر بولتے ہیں دیکھنا کو. اسمع بہت زیادہ سنیں گے اس دن، وہ ابصر بہت زیادہ دیکھیں گے. یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ یہ یہودی، یہ عیسائی جو ان کے بارے میں اختلاف کرتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کل حشر کے میدان میں ہر چیز دیکھیں گے، حق کیا ہے وہ معلوم ہو جائے گا. حق کیا ہے وہ سنیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں. حق یہی دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ نہیں بلکہ رسول ہیں. قیامت کی ان کو واضح انداز میں معلوم ہو جائے گا. اسمع بہم، اس دن وہ اچھی طریقے سے سنیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی جو نا اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ جو نا اللہ کے رسول ہیں. اب صرف وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ کیا ہے اللہ کے رسول ہیں. یوم، جس دن یاتوننا، وہ ہمارے پاس آئیں گے. کون؟ یہ تمام کافر اللہ کے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون، لیکن ظالم جو کافر ہیں ظالم ہیں، الیوم، آج کا دن، آج کا دن مطلب دنیا میں، آج کے دن فی ضلال، گمراہی میں ہی، مبین، واضح گمراہی میں. یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ کافر، یہ تمام آج کے دن جو ہے نا واضح گمراہی میں. اللہ نے کہا الیوم، آج کے دن مطلب آج کے دن جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا واضح گمراہی میں ہی. یعنی کہ آیت نمبر 8 میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کافر آج نہیں سنتے ہیں، کتنی بھی بات بولے نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول، نہیں مانتے ہیں. اسمع بہم، اس دن سن لیں گے. اس دن عیسائی جو ہے نا بہت زیادہ سنیں گے، یعنی کہ ان کو معلوم ہو جائے گا جو نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں. اب صرف اس دن دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں بلکہ جو ہے نا اللہ کے رسول ہیں. اور لیکن یہ جو ظالم جو لوگ ہیں جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ فلاں فلاں کر کے، الیوم یعنی کہ آج کے دن، یعنی کہ دنیا میں جو ہے نا واضح گمراہی میں ہیں. اس کے بعد دیکھیے قرآن جو ہے نا جہاں بھی برائی کا ذکر کرتا ہے فوری اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں. فوری اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں قرآن میں کہیں بھی آپ دیکھو برائی کا ذکر کے بعد قیامت کا ذکر آتا ہے. جیسا کہ سورۃ مطففین ہے، وہاں ناپ تول میں کمی کرنے کا ذکر ہے، ویل للمطففین، اے ناپ تول میں کمی کرنے والے. وہاں اللہ نے کہا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام لوگ کل قیامت کی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. گناہ کے فوری اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر ذکر کرتی ہے. یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن کل قیامت کی تم کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ وہی اللہ تعالیٰ دیکھیے وہاں ہر برائی کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ جو نا قیامت کے بارے میں ذکر کرتی ہے. دنیا میں تو کر لیے لیکن کل اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے تم؟ یہاں بھی اللہ نے کہا کہ وَأَنذِرْهُمْ، اے نبی تم ان کو ڈراؤ، ان کافروں کو، ان گنہگاروں کو تم ڈراؤ. یوم الحسرہ، حسرہ مطلب پچھتاوا کا دن، یعنی کہ قیامت کا دن. قیامت کے دن کافر پچھتاوا کرے گا، عیسائی افسوس کرے گا کہ کاش ہم ایمان لا لے تو کتنا اچھا ہوتا، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ قیامت کے دن جو ہے نا پورے کافر افسوس کریں گے، کہیں گے کہ کاش ہم اسلام قبول کر لے تو کتنا اچھا ہوتا. یوم الحسرہ، اے نبی تم ڈراؤ ایسے دن کے بارے میں جس دن تمام لوگ افسوس کریں گے، پچھتاوا کریں گے قیامت کے دن کے بارے میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی تم قیامت کے بارے میں ڈراؤ، قیامت کل آنے والی ہے، کل اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اذ قضی الامر، جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے، یعنی کہ جب قیامت آئے گی. وہم فی غفلہ، اور اس حال میں کہ تمام لوگ غفلت میں ہیں، یعنی کہ اس دنیا میں جو ہے نا یہ کافر بھی غفلت میں ہے، عیسائی بھی غفلت میں، غفلت کا مطلب دین سے دور ہے. وہم لا یؤمنون، وہ ایمان بھی نہیں لاتے، یعنی کہ سچی ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں. بلکہ اس دنیا میں غفلت میں ہی، بلکہ وہ ایمان بھی نہیں لاتے. حق بات کیا ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، نبی پر ایمان نہیں لاتے. وہم لا یؤمنون. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی اس زمین کے وارث ہیں. انا، بے شک ہم نرث الارض، ہم ہی زمین کے وارث ہیں. جیسا کہ بولتے ہیں جو نا باپ لاکھوں روپے چھوڑ کے چل جاتا ہے، وارث کون بنتا ہے؟ بیٹا بنتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، زمین، آسمان، سب پیسے، سب کس کا وارث ہے؟ اللہ تعالیٰ کا.
سب اللہ کے ہاتھ میں جائے گا. اللہ نے کہا کہ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی اس زمین کا وارث ہیں. ومن علیہا، جو کچھ اس میں ہے، زمین کے اوپر جو جو چیز ہے تمام، اصل وارث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی، دنیا میں کون رہیں گے؟ صرف اللہ تعالیٰ رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انا الجبار انا المتکبر، میں ہی جو ہے نا جبار ہوں، میں ہی متکبر ہوں. اس دنیا کی جو جو چیز ہے تمام کا وارث اللہ ہی ہوں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تمام کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. جو تمام لوگ ہیں وہ جو ہے نا اللہ ہی کی طرف جو ہے نا ان کو لوٹنا ہے. دیکھیے اس کے بعد یہاں تک جو ہے نا آیت نمبر 46 تک جو ہے نا یہ قصہ ہو گیا، مریم علیہ السلام کا قصہ ہو گیا پورا. آیت نمبر 40 تک جو جیسا کہ ہماری جو قصہ چل رہی، دو قصہ ہمارے پاس ہوا، ایک زکریا علیہ السلام کا الحمدللہ، پھر مریم علیہ السلام کا قصہ ہوا. لیکن یہاں ایک جو سوال ہے، اس صورت میں صرف مریم علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے، زکریا علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، مریم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کا بھی قصہ، یعنی کہ کئی قصہ ہیں اس صورت میں. لیکن سورہ مریم ہی کیوں رکھا گیا اس صورت کا نام؟ اس صورت میں کئی قصے ہیں لیکن اللہ نے سورہ مریم کو مریم ہی کیوں کہا؟ ایک سوال تو اٹھتا ہے. کیونکہ اس صورت میں سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے پہلی آیت میں، دوسری آیت میں وَذْكُرْ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا. اس صورت میں زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، کئی انبیاء کا قصہ ہے، لیکن خاص اس صورت کا نام مریم ہی کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ جو قصہ ہے یہ تعجب تو ہے کہ زکریا علیہ السلام 100 سال سے زیادہ ہو چکے تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو اولاد دیا. یہ تو تعجب کی بات تو ہے، اس میں کوئی یہ. لیکن سب سے زیادہ تعجب کس قصے میں ہے؟ مریم علیہ السلام کے قصے میں. زکریا علیہ السلام کے قصے میں تعجب ہے کہ اللہ نے ان کو جو نا، ان کی بیوی بھی تھی لیکن بڑی عمر کی ہو چکی تھی، بانجھ تھی. یعنی کہ تعجب یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کے قصے میں کہ بڑی عمر میں بھی اللہ نے ان کو اولاد دیا. لیکن اس سے بڑا تعجب کس قصے میں ہے؟ مریم علیہ السلام کے قصے میں. دیکھیے اللہ نے مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد دیا، یہ ایک تعجب ہے. اس سے بڑا تعجب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پینے والے بچے تھے، انہوں نے کہا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی کہ تعجب جو ہے نا زیادہ کس قصے میں ہے؟ مریم علیہ السلام کے قصے میں ہے. زیادہ تعجب مریم علیہ السلام کے قصے میں ہے. تو اس وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے نا کون سا کیا نام رکھا گیا ہے؟ مریم نام رکھا گیا ہے. صورت کا نام مریم نام رکھا گیا ہے کیونکہ زیادہ تعجب جو ہے نا اس میں ہے جو مریم علیہ السلام کے قصے میں. جبکہ اس صورت پہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، ہاں اس میں بھی تعجب ہے لیکن اتنا تعجب نہیں ہے، اتنی تعجب والی بات نہیں ہے. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں تھے، بات کرتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر شوہر کے اولاد دے دیا. یہ عجیب عجیب تعجب والی بات ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے. یعنی کہ آج کا درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ مریم علیہ السلام پیدا، ان کو ایک بیٹا ہوا جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھے. عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، انہوں نے کہا کہ جو نا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، دودھ پینے والے بچے تھے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا میں جو ہے نا دین کی تبلیغ کروں گا لوگوں کے سامنے، اور ساتھ میں جو ہے نا لوگوں کو توحید کی دعوت دوں گا. پھر اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تمام چیز غلط ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کو اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کوئی اولاد نہیں ہے. یہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے، اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 میں یہ بھی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دینا چاہتے ہیں، کن کہتے ہیں ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، فاختلف الاحزاب من بینہم، یعنی کہ یہودی بولتے ہیں کہ یہ مریم یوسف النجار سے زنا کی ہے، نعوذ باللہ. بعض لوگوں نے کہا کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ. بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی، نعوذ باللہ. یہ تمام چیز غلط ہے. صحیح بات کیا ہے؟ عیسی ابن مریم،
یہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے بھی کفر کیا، یہ کل قیامت کی مشہد حاضر ہونا ہے قیامت کے دن، اس دن ان کو معلوم ہو جائے گا، اس دن وہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہی نہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ ایک پیغمبر، ایک رسول ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس دن تمام لوگ آئیں گے، لیکن آج کے دن جو نا یہ ظالم، یہ کافر جو نا گمراہی میں ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے نبی تم ایسے لوگوں کو ڈراؤ. کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. یعنی کہ جو بھی گناہ کے فوری اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں. اے لوگوں تم اس دنیا میں تو گناہ کرو گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ وہی جو ہے نا یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتی کہ نبی تم یہودیوں کو، اس کافروں کو ڈراؤ، کل تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے. پھر یہ لیکن یہ کافر اس دنیا میں غفلت میں ہی اور جو ہے نا وہ ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 40 میں اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ تمام اللہ کا ہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا. جو کچھ ہے اس دنیا میں، ہم بولتے ہیں کہ یہ میرا ہے. ہر انسان بولتا ہے نا کہ میری گاڑی ہے، یہ میرا پیسہ ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں. ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ مالی مالی، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مال نہیں ہے، یہ اس کے بچوں کا ہے. جب اس کے بچے کے انتقال ہو جائیں گے ان کے بچوں کو چل جائے گا. اسی طرح تمام اصل مال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہے. وَإِلَيْنَا، تمام کو یرجعون، میری ہی طرف لوٹنا ہے. یہ کافر بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. تمام مرنے کے بعد جو ہے کسی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے یہ جو کافروں کا جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روح یہیں گھومتی رہتی ہے، نہیں، غلط بات ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ الینا یرجعون، تمام کو ہماری طرف لوٹنا ہے. مرنے کے بعد اگر وہ نیک ہے اس کی روح علین میں چل جاتی ہے، اگر وہ انسان برا ہے نعوذ باللہ اس کی روح سجین ساتوں زمین کے نیچے ایک پتھر ہے، وہاں برے لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں. یعنی کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ جو نا یہ روح یہیں گھومتی رہتی ہے، پرانے گھر میں گھومتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اللہ نے کہا کہ الینا یرجعون. اس سے آپ دیکھیں گے اگر کسی کافر کا بھی انتقال ہو جائے ہم بولیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جائز ہے. سعودی عرب کے مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا اگر کسی کافر کا بھی انتقال ہو جائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب ہے؟ تمام کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ایک کافر بھی اللہ کی طرف لوٹے گا، یہ عیسائی بھی اللہ کی طرف لوٹے گا. یہ تمام لوگوں کو اللہ کی طرف جو نا لوٹنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.